بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، فاروق مرزا، پریزیڈنٹ فورتھ پلر ویجیلنٹ میڈیا واچ ڈاگ آپ سے مخاطب ہوں. پاکستان میں اس وقت اسلام آباد میں انڈین ٹیمپل، ہندو ٹیمپل کی ایک کنٹروورسی اس نے جنم لیا ہے اور مختلف اسکول آف تھاٹ کے لوگ مختلف بولیاں بول رہے ہیں. اس میں حکومت کا الگ موقف ہے، اس میں ریلیجیس جو جماعتیں ہیں ان کا اپنا، جبکہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انوائرمنٹ جو ہے وہ بڑی کروشل ہے. آپ جانتے ہیں کہ کشمیر ایک عرصے سے انڈر سیج ہے. اس کے علاوہ ہندو مسلم رائٹس ابھی کشمیر کانفلکٹس کی وجہ سے اسپیشلی انڈیا کے اندر ایک بہت ہی کشمکش اور بہت ہی ایک وائلنس ہم نے آبزرو کی ہے، جس پہ پوری دنیا میں اس کا ایک ریئیکشن آیا. ایون کہ یورپی یونین سے لے کے آپ کی مڈل ایسٹ کی جو بڑی آرگنائزیشنز اور ایون کہ وائٹ ہاؤس سے بھی اس کا ایک ریئیکشن آیا. تو وہ ایک انڈین ایٹراسٹی اور کشمیر کانفلکٹ اور اس انوائرمنٹ کے اندر ایک اسلام آباد میں جو ایک نیولی ایک بلڈ ایک سٹی ہے، اس کے اندر ایک انڈین ٹیمپل جو اس کی لینڈ جو ہے وہ 2016 میں اس کو ڈونیٹ کیا گیا تھا، لیکن اب 20 میں آ کے اس انوائرمنٹ میں اس کا افتتاح ہونا وہ ایک بہت ہی ایک کرائسس اور ایک کانفلکٹ اس نے ایک جنم لیا ہے. آج ہم ڈاکٹر رمیش کمار صاحب کے گھر پہ آئے ہیں اور بہت ہی سرپرائزنگلی جب ہم انٹر ہوئے تو ان کے گھر پہ ایک ماشاءاللہ لکھا ہوا ہے. وہ اس طرح معلوم ہوا کہ یہ کسی ہندو کا گھر نہیں ہے بلکہ یہ کسی مسلمان کا گھر ہے. ڈاکٹر صاحب بہت ہی وائبرنٹ اور پیٹرن ان چیف ہیں ہندو ان کی جو ایسوسی ایشن ہے. ڈاکٹر صاحب سے اس کانفلکٹ کے حوالے سے میں سوالات کا سلسلہ کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ 1288 ٹوٹل جو ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ٹیمپل ہیں ہندو ٹیمپل پاکستان کے اندر، ان میں سے 31 آپشنل ورکنگ ہیں. تو آپ کی ایک آپ پیٹرن چیف بھی ہیں ایک آپ کی آرگنائزیشن کی، تو یہ جو اس کی تعمیر و ترقی اور اس کی تزئین و آرائش اور ان کو فنکشنل نہ کرنا، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو ہندو برادری ہے اس کا یہ کیا ان کو کرنا چاہیے تھا؟ اس سلسلے میں آپ بتائیں. فاروق صاحب، پہلے تو میں ویلکم کروں گا، 2-3 چیزوں کو کلیئر کروں گا. ایک تو آپ نے کہا کہ ماشاءاللہ لکھا ہوا تھا میرے گھر کے باہر، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا نام، ایشور کا نام جب آدمی کوئی بھی آتا ہے لکھتا ہے، کیونکہ میں انٹرفیتھ ہارمنی کے اوپر یقین رکھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان اگر جا رہا ہے راستے میں کوئی زخمی پڑا ہے تو وہ اس کو ایز اے انسان کر کے اٹھائے گا، اس سے یہ نہیں پوچھے گا کہ اس کا مذہب کیا ہے. اور یہی ہر مذہب جو ہے یہ درس دیتا ہے انسانیت کا. دوسرا آپ نے بات کی انڈین ہندو ٹیمپل. انڈین ہندو ٹیمپل نہیں ہے، ہندو ٹیمپل ضرور ہے. ہندو کمیونٹی جو ہے وہ یہاں پہ جس ملک کے اندر رہتی ہے اس کی وفادار ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندو کمیونٹی کے اندر اسپیشلی جو ہے نا دھرتی کو ماں کا درجہ دیا گیا ہے. ایک رزق دینے والی ماں، ایک جنم دینے والی ماں. تو اس میں کوئی تفاوت نہیں ہوتا ہے. 2 چیزیں. تیسری آپ نے بات کی کہ 1288 ٹیمپل. 1288 ٹیمپل کی فگر آپ کے پاس بالکل صحیح ہے، مگر یہ وہ ٹیمپل ہیں جو ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کے پاس ہے. 522 گردوارے وہ ہیں جو ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کے پاس ہے. مگر ان کے علاوہ کمیونٹی ڈیولپڈ، مطلب کمیونٹی کے پاس جو ہے مختلف شہروں میں پنچایتوں کے پاس ہے، وہ ہزاروں کے حساب سے وہ علیحدہ ہے. جہاں جہاں پہ ہماری کمیونٹی بستی ہے یہ وہ ہے 1288 ٹیمپل اور 522 گردوارے، جہاں جہاں پہ ہندو کمیونٹی مائگریٹ ہو کے گئی. موسٹلی جہاں جہاں سے، جیسے پنڈی ہے، پنڈی کے اندر 30 ٹیمپل ہیں.
3 फंक्शनेबल हैं 27। अब उनकी पस गिरदाई से लोग माइग्रेट होके चले गए तो वो मंदिर बंद पड़े हुए हैं। इस तरीके से बहुत सारे, जैसे सियालकोट का माजी से बंद पड़ा हुआ था, अभी एक मंदिर खुला है जिसका हमने जश्न मनाया था। 30 अभी 31 खुल गए हैं टोटल इन 1800 में से, अभी भी 1769 बंद है। तो ये वो मंदिर है। एक तो आपको मैं ये तफसील जो है ये बताना जरूरी समझता था कि ये आपको पता हो। और इत्फाकन से एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, यहाँ पे पाकिस्तान में एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड कहते हैं और इंडिया के अंदर वक्फ काउंसिल कहते हैं। लियाकत अली खान और जवाहरलाल नेहरू का एक अकॉर्ड हुआ, जो हिंदू कम्युनिटी यहां से चली गई, मुसलमान कम्युनिटी वहां से चली गई। उन्होंने कहा कि जितनी भी इनकी प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज की देखभाल के लिए वहां पे माइनॉरिटी का जो मिनिस्टर होगा वो मुसलमान होगा, यहाँ पे हिंदू होगा, और इन प्रॉपर्टियों का चेयरमैन वक्फ काउंसिल का जो है यहाँ पे हिंदू होगा, वहां पे मुसलमान होगा। इंडिया के अंदर तो 72 सालों से वही मुसलमान आता जाता है और उनकी ख्याल भी करता है, और उन प्रॉपर्टियों की जो भी टेक ओवर है, उनकी जो भी रिकवरी है, वो वहां पे ऐसे होता है। मगर आज तक हमारे पास ये चीजें नहीं हुई है और इस वजह से ये सारी चीजें बंद है, क्योंकि आज तक हिंदू जो है वो चेयरमैन लगा नहीं है एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड का, इवन इंटरफेथ हार्मनी माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का। तो ये इशू जरूर है, मगर अब पाकिस्तान जो है वो समिट में सही डायरेक्शन में जाना शुरू हुआ है। तो कुछ न कुछ ऐसे सेंटिमेंट्स, ऐसे लोग 5% 10% हर मुल्क के अंदर बसते हैं जो इस किस्म की सोच रखते हैं। आप जैसे इंडिया में चले जाएं, जब ये दिल्ली में फसाद अभी हुए, आपने देखा कि मुस्लिम कम्युनिटी की प्रोटेक्शन के लिए हिंदू कम्युनिटी वाले आए। इस तरीके से यहां पे भी जब बाबरी मस्जिद वाला वाकया हुआ तो हिंदू कम्युनिटी के लिए मुस्लिम कम्युनिटी आई। ये इंटरफेथ का मैसेज हर मुल्क के अंदर ये दिया जाता है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये जमीन जो है आपको टेंपल के लिए और शमशान घाट के लिए, ये आपको 16 और 17 में ये आपको दी गई थी, तो ये उस वक्त आपने क्यों नहीं बनाया? और अब जबकि एक एनवायरनमेंट जो है वो टेंशन में है, फौजें आमने सामने खड़ी हैं और एक कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट भी है जिसको रिलेट किया जा रहा है, तो ये इसकी क्या वजह है कि आपने उस वक्त क्यों नहीं बनाया और अब आपके पास अब ये आपने क्यों इसको शुरू किया? इसकी क्या वजूहत है? फारूक साहब, पहले तो मैं बहुत ज्यादा इंटरव्यू हुए मेरे, और आपने जो क्वेश्चन पूछा आज तक मुझसे किसी ने ये नहीं पूछा। और मैं हमेशा कहता हूं राइट डिसीजन एट राइट टाइम, ये बड़े कहावत करके गए। कोई भी डिसीजन करने से पहले आप 10 मरतबा सोचें। मैंने अर्थशास्त्र पढ़ा था चाणक्य जी का, और उसकी पहली चीज ये थी कि कोई भी डिसीजन करने से पहले आप 10 मरतबा सोचें और उसके बाद आप रिवर्ट नहीं करें। और दूसरा, जो भी आप फैसला करें राइट डिसीजन एट राइट टाइम पे करें और राइट पीपल फॉर राइट जॉब करें। ये चीजें होनी चाहिए। मगर कुछ लोग जब जल्दी करते हैं ना तो उधर भी मसले मसाइल होते हैं। मैं अब थोड़ा सा प्लाट के हवाले से मैं चाहूंगा कि आपको डिस्क्राइब करूं। देखिए, प्लाट की मूवमेंट 2011 में शुरू हुई। इस्लामाबाद में पहले इस्लामाबाद नहीं था, सिर्फ ये सईदपुर विलेज था, वहां पे मंदिर हमारा था, रावल लेक पे मंदिर था। वो मंदिर अभी भी ज़बून हालत में पड़े हैं, उसके ऊपर हमें कोई वो मिल नहीं रहे हैं। कम्युनिटी ने कहा कि हमें सबसे ज्यादा शमशान घाट की जरूरत है, क्योंकि 350 घर यहाँ पे आ गए हैं। कोई ऐसा वाकया होता है तो 350 घर हैं, कम से कम शमशान घाट हक है। यहाँ पे बुद्धिस्ट कम्युनिटी थोड़ी है, उनको भी शमशान घाट दिया हुआ है। क्रिश्चियन कम्युनिटी का भी शमशान घाट है, तो हिंदू कम्युनिटी का क्यों नहीं है? थोड़े दिनों के बाद उन्होंने कहा कि यार अब लोग अगर कोई देहांत भी हो जाता है तो कम्युनिटी सेंटर हो, जहाँ पे लोगों के साथ बैठना हो, मिलना हो, आखिरी रसूमात हो। तो उन्होंने फिर एक पहले शमशान घाट की एप्लीकेशन दी, फिर जो है वो कम्युनिटी सेंटर की एप्लीकेशन दी, फिर एक मंदिर की एप्लीकेशन दी कि भाई अगर रावल लेक और सईदपुर हमें नहीं दिया जा रहा तो हमें एक मंदिर भी दिया जाए। एक मीटिंग हुई हमारी, ये सिलसिला चलता रहा 2012 से ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद 2016 में हमारी एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर ये डिसीजन हुआ, क्योंकि मैंने वहां पे ब्रीफ किया, ह्यूमन राइट्स कमेटी की मीटिंग थी, मैंने वहां पे ब्रीफ किया कि आज कल तो वैसे भी शमशान घाट में जब आखिरी ध्यान तो कि जब आदमी कोई फौत हो जाता है लेके आते हैं तो उधर कम्युनिटी सेंटर में रखते हैं,
اور وہاں پہ چھوٹا سا مندر بھی ہوتا ہے جہاں پہ دکھایا جاتا ہے. تو ہمیں وہاں پہ بھی اگر کوئی پلاٹ، تو انہوں نے ہمیں ایک دیا کہ ہم آپ کو 4 کنال کا پلاٹ دیتے ہیں، مگر دیتے شمشان گھاٹ کے ساتھ ہے جہاں پہ کرسچن کمیونٹی کا ہے، بدھسٹ کا ہے، آپ کا بھی. ہم نے کہا ہمیں قبول ہے، ہمیں وہاں پہ بھی آپ دے دیں. تو پلاٹ ہمیں 2016 میں الاٹ ہوا، 2017 دسمبر میں ہمیں ہینڈ اوور ہوا. ہونا یہ چاہیے تھا، ہماری کمیونٹی کا فرض تھا وہاں پہ اسلام آباد ہندو پنچایت کا کہ اس کے اوپر باؤنڈری وال لے کے اور اس کے اوپر کام شروع ہو جاتا. مگر کبھی کبھار کوئی ایسی باڈی آ جاتی ہے، سست لوگ آ جاتے ہیں جنہوں نے وہاں پہ کام شروع نہیں کیا، اور ہوا یہ کہ 2019 آ گیا. 2019 دسمبر میں منسٹر آف ریلیجیس افیئر سے انہوں نے فنڈ مانگ لیے کہ ہمیں کچھ جو ہے وہ فنڈ دیے جائیں. تو منسٹر آف ریلیجیس افیئرس کا بھی فرض تھا کہ ہم سے پوچھتا، مگر انہوں نے ڈائریکٹ کہا کہ میں آپ کے لیے کچھ کرتا ہوں. تو ڈائریکٹ ڈائلنگ جو تھی وہ ہو گئی ادھر. منسٹر آف ریلیجیس افیئر نے کوئی 5-6 مہینے پہلے ہی کوئی سمری بنائی اور سمری کوئی پرائم منسٹر کی طرف بھیجی. ساتھ میں انہوں نے کمیونٹی نے کچھ پیسے اکٹھے کر کے اور وہاں پہ باؤنڈری وال بنانے کا انہوں نے کوئی 23 تاریخ کو جون کو انہوں نے باؤنڈری وال کا افتتاح کیا کہ باؤنڈری وال جو مندر سے پوجا، افتتاح کوئی کسی پیر کو نہیں بلایا، مگر انہوں نے ایک کہا کہ ہم اس کو جو ہے مندر کو مہاراج کو بلا کے انہوں نے باؤنڈری وال کا کام شروع کرایا. 4-5 دنوں میں وہ باؤنڈری وال کا کام بھی شروع ہو گیا، وہاں پہ بننا بھی شروع ہو گئے. 30 تاریخ کو ہماری میٹنگ ہوتی ہے آنریبل پرائم منسٹر کے ساتھ. میں تھا اور میرے ساتھ 4 میرے اور کولیگ تھے. وہاں پہ ہمارے ایک دوست نے کہا لال نے کہ سر ہمیں مندر کے لیے فنڈ دیے جائے کہ ہم یہاں پہ اسلام آباد میں مندر بنائیں اور یہ ایک اچھا میسج جائے گا. میں تو پہلی چیز میری تو یہ خواہش رہتی ہے کہ اگر اللہ کا گھر بنائے تو پہلے اپنے جیب سے بنائے، اور دوسری چیز یہ کہ میں پہلی چیز کو سمجھ جاتا ہوں کہ کون سی چیز کس ٹائم پہ بات کرنی ہے. تو میں نے اس چیز کو انڈورس نہیں کیا اور نہیں پرائم منسٹر نے اس کا یس اور نو میں جواب دیا. منسٹر نے اس کے اوپر کہا کہ میں نے فائل بھیجی ہوئی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ٹائم نہیں تھا کہ اس ٹائم کے اوپر اگر آج ہم کہیں، میں آج بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ ہمیں برابری کا حق دیتا ہے. پاکستان کا آئین جو ہے وہ ہمیں یہ کہتا ہے یو آر دا نان مسلم سٹیزنس آف پاکستان، مائنارٹی لفظ استعمال نہیں کرتا ہے. اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر انڈیا کے میں کچھ ہو رہا ہو تو پاکستان میں ان چیزوں کو ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ اسٹیٹ بھی کہتا ہے، میں بھی کہتا ہوں. مگر 5-10% تو ایسے لوگ ہیں وہاں پہ بھی ہے ادھر بھی ہے جو ان چیزوں کو ریلیٹ کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ٹائم نہیں تھا جس کے اوپر، مگر ہمارے بندو نے وہ اس کو کہہ دیا کہ پرائم منسٹر نے 10 کروڑ روپے اپروو کر دیے، جبکہ نہیں پرائم منسٹر نے کوئی کمنٹمنٹ کی، نہیں پرائم منسٹر نے 10 کروڑ روپے کوئی اپروو کیے. ایون پرائم منسٹر نے تو کہا کہ میں نئے مندر کے لیے اسلامی نظریاتی کاؤنسل کو انہوں نے لیٹر لکھ دیا کہ میں آیا دے بھی سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا ہوں. مگر یہاں پہ میرا موقف کلیئر ہے کہ نہیں دے سکتے والی بات نہیں ہے. پرائم منسٹر 30 کروڑ پہ ادھر جب مولانا سمیلک والوں کو بھی دیتے نا، اگر مدرسے کے اوپر خرچہ ہو سکتا ہے، مسجد کے اوپر ہو سکتا ہے تو مندر کے لیے بھی ہو سکتا ہے. پریارٹی یہ ہونی چاہیے کہ جہاں پہ پرانے مندر ہیں وہاں پہ ہونے چاہیے، مگر جہاں پہ نیو ڈیولپڈ ایریا ہے وہاں پہ کوئی مندر، گردوارا، مسجد، چرچ بنتی ہے تو اس کی کوئی پابندی بھی نہیں ہونی چاہیے. اگر ایمینٹیز کوئی بنتی ہے پابندی بھی نہیں ہونی چاہیے. گورنمنٹ اگر کہیں پہ افورڈ کرتی ہے تو گورنمنٹ دے، نہیں افورڈ کرتی ہے جہاں پہ سوسائٹی بنتی ہے وہاں پہ سوسائٹی والے سپورٹ کریں، نہیں تو کمیونٹی وہاں پہ ڈیولپ کرے. مگر اگر کوئی گورنمنٹ کی طرف سے وہاں پہ فنڈ دیا جائے تو اس کی پابندی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہر بندہ ریونیو کے اندر کلیکشن دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. بڑا آپ نے پلاٹ کے بارے میں اور جو فنڈنگ کے بارے میں آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایلیبوریٹ کیا. اب چونکہ مختلف ریلیجیس جو حلقے ہیں اور تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے کچھ فتوے بھی آ گئے ہیں اور اسلام اور قرآن کی روح سے بھی انہوں نے رہنمائی فرمائی ہے. اسی لیے حکومت پاکستان نے یہ معاملہ اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیجا ہے. اور یقیناً جو اگر قرآن اور سنت کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کے اندر وہ فنڈنگ کو ڈینائی ہی کریں گے. اگر وہ فنڈنگ آپ کو نہیں دیتے تو کیا آپ کی ہندو برادری کے پاس مندر بنانے کی آپ کے پاس اپنی کوئی فنڈنگ یا انتظام موجود ہے؟
دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ میں تو پہلے بھی کہتا تھا، آج بھی کہتا ہوں، میرے پاس جب یہ کمیونٹی والے آج سے 1 سال پہلے آئے، میں نے ان کو کہا کہ بھئی آپ پنچایت خاموش کیوں بناؤ، آپ کیوں نہیں بنا رہے ہو؟ اگر آپ نہیں بنا سکتے ہو تو میں پاکستان ہندو کونسل کو کہتا ہوں کہ وہ بنا دے پورا. ہم نے تو ابھی 25 کروڑ روپے کا گردوارہ بنا دیا حیدرآباد میں. ہمارے لیے تو فنڈ کا مسئلہ نہیں ہے. کل اگر میں وہاں پہ کھڑا ہو جاؤں گا 10 کروڑ 5 منٹ میں ہو جائیں گے. 10 منٹ میرے لیے تو بڑے ہیں. تو کمیونٹی کو وہاں پہ کوئی اگر اپنے طور پہ بنایا تو بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے. مگر یہ کہنا کہ یہ فتوے آگے ہیں اور اس وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا، اس سے ہماری صحت پہ فرق نہیں پڑے گا، مگر اس سے ہم نے بہت زیادہ ایسے ڈیسیشن کی وجہ سے پاکستان کا انٹرنیشنل امیج ہمارا پہلے بھی بہت اس طریقے سے ہمارا بہت اثر پڑا ہے. ایسے ڈیسیشن کرنے سے میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اگر آج حالات صحیح نہیں ہے کہ آپ ادھر یہ ضرور ڈیسیشن میں لکھیں کہ بھائی پرائرٹی کمیونٹی کی ہونی چاہیے کہ اللہ کا گھر بنانے کے لیے، مگر یہ اگر آپ لکھیں گے کہ گورنمنٹ اس کے اوپر نہیں دے سکتی، گورنمنٹ نہیں دے، مگر یہ آپ لکھیں کہ گورنمنٹ دے ہی نہیں سکتی، تو وہ ایک تاریخ لکھی جائے گی اور وہ تاریخ پورے پاکستان کے اندر ہمیشہ کے لیے رہے گی. اور میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے فیوچر کے اندر، آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد پریس کلب کے باہر کتنی مسلم کمیونٹی کے پڑھے لکھے بچے، نسٹ یونیورسٹی کے، ایئر یونیورسٹی کے، ادھر لمس اپنا یہ لاہور، بچی آ کے باہر آگے روڈوں کے اوپر کہ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس سوسائٹی میں جا رہے ہیں، کیونکہ ان بچوں کو پتا ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل ڈاکٹر صاحب ایک لاسٹ کویشچن آپ سے کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس فنڈز کی کمی نہیں ہے تو بہت سارے ٹیمپل جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں اس کی حالت بہت ہی خراب ہے، تو آپ کی جو یہ آرگنائزیشن ہے ان کی تزئین اور آرائش کے لیے وہ کیوں نہیں اقدامات کرتی تاکہ ان کو فنکشنل کیا جا سکے؟ دیکھیں، میں سپریم کورٹ کی طرف سے ایک کمیشن بنی تھی، میں اس میں ممبر تھا، آج بھی سپریم کورٹ کی کمیشن ہے اس میں ممبر ہوں. مندروں کے حوالے سے، پراپرٹیوں کے حوالے سے جہاں جہاں قبضے تھے ہمارے پاس پاکستان ہندو کونسل میں اپلیکیشنیں آئی. ہم نے بہت زیادہ مندر جو ایویکو ٹرسٹ کے اندر ہیں اس کو تو ہم کر نہیں سکتے، وہ تو ایویکو ٹرسٹ کرے گی، اور وہاں پہ ایک مافیا ہے جس کا پہلے بھی قبضہ تھا آج بھی قبضہ ہے. مگر جو انڈیپینڈنٹ چیزیں تھی اس کو ہم نے خالی کرایا، وہاں پہ ہم نے ری ایبلیٹیشن کی بھی ہے. ری ایبلیٹیشن کے لیے کوئی منع نہیں ہے. آج بھی پنجاب گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ، بلوچستان گورنمنٹ، ہر گورنمنٹ نے کروڑوں روپے رکھے ہوئے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ پرانے مندروں کے اوپر، پرانی چیزوں کے اوپر ری ایبلیٹیشن کے لیے گورنمنٹ خرچہ کرے، مگر نئے کے اوپر پابندی ہونی چاہیے. ٹھیک، آج بھی پرانے چیزوں کے اوپر دیتے ہیں مگر کمیونٹی بھی کرتی ہے. اور جہاں جہاں پہ بھی، اسپیشلی سندھ کے اندر ہے، میرا ایک ٹیری کے اندر مندر ہے، ٹیری کے اندر مندر ہے. آپ کو پتا ہے ٹیری کے اندر مندر سپریم کورٹ کے حکم تھا کہ ایویکو ٹرسٹ اس کو بنائے، نہیں بنایا. 3 کروڑ پہ خرچہ کر کے ہم نے خود اپنے جیب سے بنا دیا. آپ دیکھیں کہ ٹیری کے اندر ڈسٹرکٹ کرک میں کتنا خوبصورت ہم نے مندر بنا دیا ہے. تو یہ فنڈ کی بات نہیں ہوتی، اور جہاں جہاں پہ پرانے، جہاں جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے. مگر ہمارا پاکستان ہندو کونسل کا کام صرف مندر بنانا ہی نہیں ہے. پاکستان ہندو کونسل کا بہت زیادہ سوشل کام ہے. سب سے زیادہ جو بڑا کام ہے وہ 100 بچوں کی شادیاں، آرفنس کو سلائی مشینیں، آرفنس وڈوز ان کو سلائی مشینیں لے کے دینا. 100 اسکالرشپیں جو ہائر ایڈوکیشن پڑھتے ہیں ان کو دینا. 1200 آج بھی پرائمری ایڈوکیشن کے بچے، 18 اسکول ہیں ہمارے پاس ہیں، وہ انرول ہیں. اس وقت بھی 14-15 ایمبولینسز ہمارے پاس چل رہی ہیں، میت بسیں چل رہی ہیں، بہت زیادہ. آج بھی کوئی بیمار آتا ہے، کوئی بیوہ آتی ہے، کوئی خالی نہیں جاتا ہے. بہت زیادہ کام. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. ناظرین، آج بہت کھل کے اس مندر کے کانفلکٹ پہ بات ہوئی ہے، اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے مندر کی تعمیر کے لیے کوئی کمٹمنٹ نہیں کی تھی، جبکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے فنڈ ریلیز کرنے کا وعدہ کیا تھا. اب یہ معاملہ اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس ہے، اور ہندو کمیونٹی جو ہے وہ اس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ کوئی اچھا فیصلہ آئے تاکہ مندر کی تعمیر ہو سکے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو یہ آپ جو اس کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں، میں وائنڈ اپ کے اندر بھی آپ نے مندر کی بات کی. ہماری پہلی پرائرٹی شمشان گھاٹ ہے. پہلی پرائرٹی شمشان گھاٹ ہے. شمشان گھاٹ پہلے ہمیں چاہیے، جس کی جو ہماری بیسک ہے.
ہمارا مین کام وہ ہے. مندر اس کا پارٹ ہوتا ہے آخری رسومات کے لیے. یہ جو ہائی لائٹ بار بار مندر ہو رہا ہے نا، مندر کی ہائی لائٹ نہیں ہے. خدا جو ہے نا وہ دل میں بیٹھتا ہے. تھینک یو سر. مگر وہ مندر گھر پہ بھی بن سکتا ہے جی مگر شمشان گھاٹ گھر میں نہیں بن سکتا. اس وجہ سے میری پہلی پرائرٹی یہ ہے کہ شمشان گھاٹ کی رسومات وہاں پہ 2-3 مہینے سے پہلے بھی جو ڈیڈ باڈی آتی ہے ہم وہاں سے پہلے لے کے جاتے ہیں. تو کم سے کم وہ شمشان گھاٹ کی ایکٹیویٹی جاری رہے. مندر کے حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل ہر چیزوں کی بیسک نالج کو دیکھتے ہوئے، ریسرچ کرتے ہوئے جو ڈیسیشن دے گی پاکستان کے آئین کے مطابق ہمیں وہ قبول ہوگا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. بہت ہی تفصیل سے مندر کے معاملے پہ گفتگو ہوئی. تو ناظرین تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. فاروق مرزا.